بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب کوئی بندہ اللہ کے در پہ آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، ساری جوانی گناہوں میں گزر گئی ہے، اللہ کی بغاوتیں اور اللہ کے حدود کو پامال کرنے اور اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو احساس ہوا ہے، اب اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہوئی ہے، اب اس کے نفس نے اس کو جو ہے وہ ملامت کیا ہے، یہ اللہ کے در پہ آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کے پاس ایک سواری ہے، سواری کے اوپر اس کا سامان رسد ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، وہ صحرا کے اندر ایک سفر کے لیے نکلتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلتا ہے اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ ایک سایہ دار جگہ کے اندر لیٹ جاتا ہے کچھ دیر سستانے کے لیے، کچھ دیر آرام کے لیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کا کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ کھانے پینے کا سامان جس کے ساتھ جو ہے اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے، کھانا ملے گا تو زندہ رہے گا، نہ کھانا ملا تو دور دور تلک جو ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کھانے پینے کے لیے، اب اس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر مجھے کھانے کے لیے نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اپنی سواری کو ڈھونڈ ڈانڈ کے نہیں ملتی تو پھر وہیں پہ لیٹ جاتا ہے، اور جب وہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے اس کی سواری اس کے پاس ہوتی ہے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری زندگی بچ گئی ہے، اب مجھے زندگی اور مل گئی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شکر ادا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہہ بیٹھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہہ بیٹھتا ہے، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کے در پہ آ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اس کے در پہ آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور کبھی بھی تمہارے دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، اتنی معصیتیں ہیں، اتنی نافرمانیاں ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح کا اس کے ساتھ رویہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب ہے وہ جتنے مرضی گناہ ہوں، جتنی مرضی معصیت اور نافرمانیاں ہوں وہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا گمان میرے بارے میں اچھا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جو لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کر لیتے ہیں، گناہ کے کام کر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے پکی توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑنے والی توبہ کرو، کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور سورۃ الفرقان کے اندر اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ اللہ کے در پہ آ کر اپنے پاپوں کی، زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس بندے سے اللہ کوئی نفرت نہیں کرتے، اس بندے کو اللہ کوئی ناپسند نہیں کرتے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کر کے میرے در پہ آ کر مجھ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در پہ آئے، مجھ سے معافی مانگے۔ یہ بندہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کس کے؟
جو بندہ اللہ کے در پہ آ کے معافی مانگتا ہے، جو بندہ اللہ کے در پہ آ کر اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اس لیے ہم انسان ہیں، ہم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم سے بھول ہونی ہونی ہے، ہم سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ کی ان پسندیدہ بندوں کی صف کے اندر شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہے کہ جو بندے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل صالح شروع کر دیتے ہیں، نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کروا سکتے ہیں، آپ بھی اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تب ہوگا جب آپ اللہ کے در پہ آ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، اللہ کے در پہ آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے۔ انسان ہے، اس نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اس سے معصیت اور نافرمانی ہونی ہی ہونی ہے، تو کیوں نہ ہم پھر اللہ کے در پہ آ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔